إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو رواه البخاري. أنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف رواه البخاري. وعن زهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ في صلاته من فتنة الدجال رواه البخاري. عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في الصلاة قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. آپ کے سامنے میں نے 4 احادیث مبارک بیان فرمائی ہیں اور چاروں میں نے بخاری سے بیان کی ہیں. جو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی اس کا ترجمہ. سر تھوڑی سی نوائز آ رہی ہے, ذرا دیکھ لیجیے. اچھا ایک سیکنڈ. کچھ بہتر ہے یا ابھی بھی آ رہی ہے؟ ابھی بھی آ رہی ہے؟ ابھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کیا, انہوں نے فرمایا کہ پہلے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو ہم قادے میں یہ کہتے, قائدے یعنی تشہد کی جو جگہ ہے اس میں جب بیٹھتے تو کہتے, یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو اور فلاں پر سلام. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ اللہ پر سلام ہو, کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے, بلکہ یہ کہو, اور فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ وہ دعا ہے جو تحیات میں ہم لوگ پڑھتے ہیں, یہ وہ الفاظ ہیں, وہ دعا ہے
اور یہ ہم نے پچھلی کلاس میں الحمدللہ اس کا گرامر دوبارہ شور آ رہا ہے سر، کٹ رہی شور آ رہا ہے. سر یہ شور اصل میں آ رہا ہے، جو مائک ہے نا وہ بک کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اس وجہ سے شور آ رہا ہے. اچھا صحیح، چلے اب اگر آئے گا نا تو مجھے بتائے گا، میں ہیڈ فون چینج کر کے دیکھوں گا. صحیح، اگر اب آئے گا تو مجھے بتائیے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ اللہ پر سلام ہو، کیونکہ اللہ تو خود سلام ہے، بلکہ یہ کہو اور دعا سکھائی جو دعا التحیات للہ والصلوات والطیبات، جو ہم نے پچھلی کلاس میں اس کا گرامیٹیکل انالیسس کیا تھا. یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو سکھائی، اور فرمایا اور جب تم یہ کہو گے، یعنی آخری حصہ جو ہے وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جب تم یہ کہو گے تو آسمان پر خدا کے تمام بندوں کو پہنچے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان تمام بندوں کو پہنچے گا. یعنی جب یہ انسان ہم دعا کرتے ہیں وعلی عباد اللہ الصالحین، تو سلام جو ہے، جو رحمت کی دعا ہے، وہ آسمان اور زمین میں جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں ان پر یہ سلام پہنچتا ہے. اور پھر فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اور یہ شہادتین ہیں جو التحیات کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور اس کا بھی گرامیٹیکل انالیسس الحمدللہ ہم نے اپنی اسی کلاس میں کیا. اور پھر فرمایا، اب جناب آپ سب غور سے سنیے، فرمایا ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعوہ. اس کے بعد دعا کا اختیار ہے جو اسے پسند ہو کرے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ قول ہے، اس میں آپ دیکھیے تو اس میں کیا چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، کیا چیزیں ثابت ہوتی ہیں. ایک کہ التحیات اور شہادتین کے بعد درود پڑھتے ہیں ہم، جو دوسری روایت میں ہے جو درود ابراہیمی ہے. اس کے بعد جو دعا ہے وہ مسنون ہے، ٹھیک ہے، جیسے دوسری جو ہم نے روایت بیان کی اس میں آئی بھی، ہم وہ دیکھیں گے انشاءاللہ. اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ دعا اختیاری ہے، یعنی واجب نہیں ہے. یعنی اگر کوئی نہیں مانگتا، کوئی ہلکی نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں گیا ہے 2 رکعت پڑھ رہا ہے، یا تحیت المسجد تحیت الوضو، یہ اگر رکعت پڑھ رہا ہے وہ، اور اس کو پتہ ہے فرض بھی شروع ہونے والے، ہلکی پڑھ رہا ہے، اور اگر وہ یہ دعا نہیں مانگتا اور درود کے بعد سلام پھیر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دعا واجب نہیں ہے، جیسے کہ ان الفاظ سے ہمیں پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. 2 چیزیں. تیسری چیز، انسان کو جو پسند ہے وہ مانگے. اس میں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے دعا مانگی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے جی. جو انسان کی حاجت ہے اپنے رب سے وہ مانگے، یہ مقام ہے دعا کا. اور یہاں پہ ہمیں ان الفاظ سے پتہ چلا کہ اختیاری ہمیں چوائس دی گئی ہے، جو دعا ہم چاہیں وہ مانگیں. اور بہترین دعا کون سی ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، وہ بہترین الفاظ ہیں، ان کو مانگے انسان، وہ پڑھے دعا، مسنون دعا. اس کے بعد جو اس کی حاجت ہو وہ مانگے. اس مقام پر مانگ سکتا ہے سلام کہنے سے پہلے، ٹھیک ہے جی. تو یہ واضح ہو گیا. اچھا، دوسری بات، اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کا ایک مقصد اور تھا، تاکہ جو التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس جو الفاظ ہیں اس کے متعلق ایک ساتھی نے پچھلی دفعہ سوال بھی کیا تھا کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ ایک مکالمہ ہے یا پھر یہ معراج کے موقع کے جو ہے واقعے سے ریلیٹڈ کچھ ہم نے اس کے بارے میں سنا ہے. تو جناب میں نے اس پہ سرچ کی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ معراج کے واقعے سے لیے گئے ہیں. تو یہ بات کہنا، یہ بات کو پھیلانا بالکل صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں. اور دلیل کیا ہے وہ میں نے آپ کو بیان کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو یہ دعا سکھائی. تو معراج کے واقعے سے اس کا تعلق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح ہے جی. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں گرامٹیکل انالیسس کے حوالے سے التحیات اور جو شہادتین ہیں اس کا ہم نے گرامٹیکل انالیسس پچھلی بار الحمدللہ کر لیا تھا.
اس کے بعد جو مسنون دعائیں جن کو ہم نے جن کی روایت بخاری میں پڑھی، اس میں جو پہلی دعا ہے جو عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے نماز میں، یعنی نماز کے آخری حصے میں. وہ دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. جی جناب، بہت ہی سادی دعا ہے. گرامیٹیکل انالیسس کے حوالے سے کون ساتھی ہیں جس کا انالیسس کرنے کا بعد؟ جی سر میں کوشش کروں. منور صاحب السلام علیکم. بسم اللہ. جی سر بتائیے. اچھا سر، اللہم جو ہے یہ حروف ندا اور منادہ ہے. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے جی. تو اللہم حرف ندا میم ہے اس میں، اور منادہ اور اللہ. اللہ جو ہے وہ منادہ ہے. ٹھیک ہے، حرف ندا اور منادہ. اچھا، اب جب آپ کو حرف ندا اور منادہ مل جاتا ہے تو پھر اب آگے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ آگے آپ کو کیا ڈھونڈنا ہے؟ جواب ندا. جواب. ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ. چلیں جی اب آگے چلتے ہیں. اچھا، یعنی انی ہم جو کیا ہے یہ جی انی جو ہے یہ انا اور یا متکلم ہے. ماشاء اللہ. تو انا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں حرف تاکید. حرف تاکید. صحیح جی، تو تاکید کے لیے آتا ہے. تو انا ہو گیا حرف تاکید. اچھا، جب انا آپ نے کہہ دیا تو انا کا آگے آپ کو کیا ڈھونڈنا ہے؟ اسم انا. اسم و انا اور خبر و انا، دو چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے جی. چلے جی، اب اسم و انا کیا ہوگا؟ یہ اس میں یا. صحیح ہے، جو یا ہے یہ انا جو ہے یا آیا ہے، اور انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ نسبی حالت میں ہوتا ہے. تو انا کی نسبی حالت یا ہے. یہ جو یا ہے یہ کیا ہو گیا؟ اسم و انا ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے چلیے، اب خبر و انا رہ گئی ہے، اور آگے آپ کو اعوذ نظر آ رہا ہے. اعوذ آپ کو بتائیے اسم لگ رہا ہے یا فعل لگ رہا ہے؟ یہ اسم ہے، یہ فعل مضارع. فعل ہے، اسم نہیں ہے. یا سوری فعل مضارع. فعل مضارع. اچھا، فعل مضارع اس کا مادہ کیا ہے، یاد ہے آپ کو؟ آئی تھنک عین واو اور دال. عین واو یا. ٹھیک ہے جی، عین واو اور دال، اور اجوف بھی ہے جیسے کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے اس کو دیکھ کر. صحیح جی، غیر صحیح فعل ہے اجوف. اچھا، اس کو اگر باب نون سے لے کے آئیں تو پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ آوازہ. آوازہ. ٹھیک ہے جی. اور یعوذ. ٹھیک ہے جی، یعوذ. اچھا، وجوف کی تبدیلیوں کے بعد یہ کیا ہو جائے گا؟ آدھا. اور یہ ٹرانسفر ہو جائے گی اور یہ واو میں ہی بدل جائے گا اور کیا بن جائے گا؟ یعوذ. ٹھیک ہے جی، یعوذ. آدھا یعوذ. اس نے پناہ مانگی، وہ پناہ مانگتا ہے، وہ پناہ مانگے گا. یعوذ. اور یعوذ سے اعوذ، تو اعوذ کون سا صیغہ ہوا؟ یہ 13واں صیغہ ہے. 13واں. تو اس کو میں کیا لکھوں؟ مضارع واحد متکلم. مضارع واحد متکلم. ماشاء اللہ. جب بھی فعل آ جاتا ہے تو پھر فاعل اور مفعول ڈھونڈتے ہیں. یعنی جب بھی فعل آئے گا تو ایک فاعل ہوگا، ایک مفعول ہوگا. بتائیے جی، اس کا فاعل پکا ہے یا ابھی کچا ہے؟ پکا ہے سر. کیسے پتا آپ کو؟ کیونکہ پہلا چوتھا صیغہ نہیں ہے پہلا تو اور پکا چوتھا ہی نہیں ہے. ہے، پکا ہی ہے. صحیح ہے. اور کیا ہے وہ؟ اس میں انا ہے. انا، یعنی اس کا فاعل جو ہے وہ انا ہے. انا کی ضمیر ہے جو اس کے اندر موجود ہے اس صیغہ کے اندر. ٹھیک ہے جی، تو فعل ہو گیا. اب آگے اب آپ کا مفعول باقی ہے. اب آگے چلتے ہیں. آگے جو ہے جی یہ حرف جارہ ہے. صحیح. با جو ہے حرف جارہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ حرف جارہ اور آگے ضمیر ہے، نصب اور جر والی ضمیر. تو یہ کس حالت میں ہوگی والی ضمیر جو ہے؟ یہ نصب میں ہو سکتی ہے، یہ جر میں ہے. یہ جر میں، کیونکہ پیچھے حرف جارہ
मजरूर है। ठीक है, माशाल्लाह, सही है। अच्छा, ये मिलके क्या बनेगा? हर्फ मुरक्कब जारी क्या बनता है? ये मफूल मुतालिक मुतालिक बनता है। ठीक है, मुतालिक फेल बनता है। सही हो गया जी। मुतालिक ठीक है जी, फिर मुतालिक हो गया। आगे चलते हैं। आगे मिन आ रहा है। आगे मिन क्या है? मिन, ये भी हरफ जा रहा है। ये भी हर्फ जा रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आदाबिल कब्र, जरा आदाबिल कब्र को देखें। आदाब एक इसम है जिसपे ना अल है ना तनवीन है, तो क्या बनने के चांसेस हैं? ये सर मुरक्कब इजाफी है। सही, अजाब मुदाफ होने के चांसेस है इसके। कंफर्म मुदाफ है। करेंगे आगे इसम को जर में देख के, तो कंफर्म हो गया। तो आपको पता चला है मुरक्कब इजाफी है, तो ये हो गया मुदाफ, और उसका आगे मुदाफ इलैह आ गया, मुदाफ इलैह आ गया। और मुदाफ इलैह मिलके हो गया मजरूर, और जारा और मजरूर मिलके ये भी क्या बने? मुताल्लिक। मुतालिक। ठीक हो गया जनाब। ठीक। अच्छा, अब मुताल्लिक और फेल और फाइल मिलकर क्या बनेंगे? यानी जुमला फेलिया हो गया। जुमला फेलिया क्या जुमला बना? फेल। क्या ढूंढ रहे थे आप पीछे से? इन्ना का इन्ना की खबर। खबर ढूंढ रहे थे। ठीक है जी, इसम तो हो गया था, तो ये खबर हो गई इन्ना का। सही हो गया जी। अच्छा, इन्ना की खबर और इन्ना का इस्म और इन्ना मिलके जुमला इस्मिया हो गया, और ये जुमला इस्मिया क्या बना? आप क्या ढूंढ रहे थे जनाब? जवाब निदा। जवाब निदा ढूंढ रहे थे, माशाल्लाह। तो ये आपका जवाब निदा अपने नादा मुनादा के साथ मिलके। ठीक है जी, तो अब इसका तर्जुमा कर दीजिए। अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मैं इन्नी, पनाह यकीनन मैं, यकीनन मैं पनाह चाहता हूँ मैं कब्र पनाह के अजाब। चाहता हूँ। नहीं, कब्र के पहले तो बिका का तर्जुमा करेंगे ना। आऊदू, मैं पनाह में आता हूँ, मैं पनाह चाहता हूँ बिका, तेरी, तेरी पनाह में, आपकी, मिन अज़ाबिल कब्र, किससे? अजाब, कब्र के अजाब से। कब्र के अजाब से। अच्छा, और आपको पता है आऊदू फेल की खासियत के जब भी आता है उसके साथ दो हरफे जारा आते हैं, बा और मिन। और बा की जी हरफे जी जारा उस इसम के साथ आती है जिसकी पनाह में आया जाता है, और जी मिन जी की जो हरफे जारा है वो उसके साथ आती है जिससे पनाह चाहिए पनाह होती चाही जाती है, जिसके शर से पनाह चाही जाती है। वाज़ेह हो गया जनाब सबको? जी जी। माशाअल्लाह, बारकल्लाहु फीक। इसकी एक फरहान स्लाइड ले लीजिए एक। जी सर। किसी साथी का कोई सवाल? ये सही बुखारी में इसकी हदीस नंबर बता सकते हैं साहब? जी जी, बिल्कुल बता सकते हैं। कौन सी वाली जो ये दुआ में कर रहा हूँ इसकी? जी हाँ, इसके बाद में भी जो भी है, आपने जो 3 पढ़े आप, ये हजरत 336 सही बुखारी की 3369 है सर। नहीं, उससे पहले भी आई है, उससे पहले भी आई है। यानी देखें, बुखारी में आपको कई जगह वो डिफरेंट मसलों के लिए सेम हदीस मिल सकती है। तो ये हदीस जो मैंने आपको बताई हैं, ये हदीस 832 से लेकर 835 तक है। सही है, 832 से 835 तक 4 हदीस। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। मिन फितना या मिनल फितनती? अब आप बताएंगे, ये तो अभी आपसे करा, तो अभी मैं एनालिसिस। अल आ सकता है इस पे या नहीं आ सकता, ये तो आप बताएंगे। हाँ जी, कौन करेगा?
سر یہ آپ کا یہ موبائل آپ نے سر کچھ نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا. اسکرین شیئر ہو رہی ہے آپ کی. 1 منٹ ٹھیک کر دیا میں نے. ابھی ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے جی. ہاں جی، اس کا کون انالیسس کرائے گا؟ ہاں جی. بہت اب پچھلے والا جو ہے وہ تو بہت آسان تھا، اس کے کرنے کے بعد یہ تو بہت آسان. کوشش کریے ذرا. کوئی ہے یا پھر میں ٹرائی کر لوں؟ میں نہیں، سب ہے. ایسا لگ رہا ہے میری آواز صرف آپ کو ہی جا رہی ہے. جی میں کرتا ہوں عبد الباسط. بسم اللہ. عبد الباسط واہ جی حروف بسم اللہ. عطف. ٹھیک ہے. واو عطف ہو گیا. واو عطف ہو گیا. ٹھیک ہے. اعوذ بکا سیم پہلی طرح فعل صحیح. مضارع مضارع. واحد متکلم. ٹھیک ہے. اور جب بھی فعل آئے گا تو اس کا ایک فائل ہو، ایک فائل ہوگا، ایک مفعول ہوگا. اس کا فائل پکا ہے کچا ہے؟ پکا ہے. صحیح ہے. کیا ہے؟ انا. انا. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. بکا جار مجرور بن کے متعلق ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بے کا متعلق ہو گیا جیسے پچھلے اس میں تھا. ٹھیک ہے. آگے. من حروف جار. ٹھیک ہے. جارا ہو گیا. آگے. فتنۃ المسیح فتنتی پورا مرکب اضافی ہے. ہاں ٹھیک ہے. آپ دیکھیں فتنہ ایک اسم ہے نا، فتنہ تن. آپ نے دیکھا نہ تو اس پہ ال ہے نہ تنوین ہے، تو کیا چانسز ہیں مضاف ہونے کے؟ مضاف ہو. کنفرم کب ہوگا؟ جب آگے آپ کو کیا نظر آ جائے گا؟ جر میں اسم آ گیا. ٹھیک ہے. تو جر میں اسم آ رہا ہے، لیکن آگے جو اسم آ رہا ہے المسیح، ٹھیک ہے، یہ تو جر میں آ رہا ہے. آگے آ رہا ہے الدجال. ہاں جی. تو یہ کون سا مرکب لگ رہا ہے آپ کو؟ پیچیدہ مرکب ہے سر. نہیں، پھر سے دیکھیں. اگر پیچیدہ مرکب اضافی ہوتا تو اس پہ بھی ال نہیں آتا. مرکب توصیفی. صحیح جی. آگے مرکب توصیفی ہے. ٹھیک ہے جی. آگے مرکب توصیفی ہے، کیونکہ دیکھیں آپ دو اسماء دونوں کی چاروں اعتبار سے مطابقت ہے. ٹھیک ہے جی. تو مرکب توصیفی ہو گیا. جی. موصوف پہلے آتا ہے، پھر اس کی صفہ آتی ہے، اور موصوف اور صفہ مل کے بنا مضاف الیہ، اور مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنا؟ مجرور. ٹھیک ہے. جارہ جار اور مجرور مجرور متعلق ہو گئے، اور متعلق اور فعل اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ ہوگی. کیا ہو گیا؟ معطوف الیہ. ٹھیک ہے جی. معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ معطوف ہو گیا کس کی طرف؟ پیچھے معطوف الیہ جو ہے اس کی طرف. ٹھیک ہے جی. اللہم اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. یہ معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ اگر مین کی جگہ پہ اگر فتح آتا تو شاید ال لگتا. مین کے نہیں، مین پہ فتح کیسے آ سکتا تھا؟ دیکھیں ال مضاف پہ کبھی ال آتا ہے؟ جی نہیں آتا. نہیں آتا نا. تو یہ تو مضاف ہے، اس پہ ال کیسے آئے گا؟ واضح. ٹھیک ہے. فرحان آپ کا پوائنٹ بھی کلیئر ہو گیا؟ جی سر. اس کی بھی ایک پکچر لے لیجیے. ہوگی سر. ٹھیک. وَأَعُوذُ بِكَ من فتنتی. دیکھیں بالکل سیم ہے. المحیا
والممات. ہاں جی بالکل صحیح ہے. کون کرے گا؟ السلام علیکم، میں آفتاب بات کر رہا ہوں جی. میں کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آفتاب صاحب جی. واعوذ بک، واو عطف ہو گیا. ٹھیک ہے. اعوذ بکا وہی اپنا جیسے پہلے ہم نے کیا ہے مدار واحد متکلم متعلق ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. بکا میں وہی جر مجرور. ٹھیک ہے. من بھی حرف جارہ ہو من بھی گیا. حرف جارہ ہو گیا. اس کے بعد ٹھیک ہے. فتنہ، فتنہ بھی جیسے پہلے ہم نے مضاف کے طور پہ مضاف ہو گیا. المحیا، اب یہ محیا ہا سے ہے یا ہے سے ہے؟ ہاں سے. ہاں ہاں، یہ مضاف کا ساتھ مضاف علیہ ہو گیا. اور صحیح ہے. یہ جینے سے ہوتا ہے نا، محیا جینا. صحیح ہے. جینا. اچھا جی. مضاف علیہ. اوکے. یہ اور آگے کیا ہے؟ واو کیا ہے؟ واو یہاں بھی عطف. ٹھیک ہے. اور فتنہ پھر مضاف ہو گیا. جی. اور الممات موت مضاف علیہ. یہ مضاف علیہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. مضاف علیہ ہو گیا. اور یہ کیا بن گیا؟ معطوف ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ عطف اور یہ کیا ہو گیا؟ معطوف علیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور معطوف علیہ کیا بنے مل کے؟ مجرور ہو گیا. یہ حرف جارہ کی وجہ سے نہیں، جملہ اس میں تو نہیں ہوگا، مجرور ہوگا. ٹھیک ہے. اور جار اور مجرور مل کے کیا بنتے ہیں؟ متعلق. اور پھر متعلق اور فعل مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ ہو گیا. اور جملہ فعلیہ پورا معطوف ہو گیا کیونکہ واو عطف سے شروع ہوتا ہے پیچھے. ٹھیک ہو گیا جناب؟ ٹھیک ہے جی. یہ المحیا واحد اسم ہے. ہاں جی واحد اسم ہے. اور ممات مذکر جمع. ہاں جینا اور مرنا. صحیح. جینا اور مرنا. دیکھیں یہ مذکر اضافی ہے، اس میں کوئی مذکر مؤنث کا بیلنس نہیں چاہیے ہوتا. واضح؟ صحیح. تو اس کا ترجمہ کیجئے کہ اور میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ میں آتا ہوں جی من فتنۃ المحیا والممات، زندگی کے فتنوں سے اور موت کے فتنوں سے. ماشاء اللہ بارک اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اس کے بعد اس کی بھی ایک سلائیڈ لے لیجیے فرحان. لے لیے. یہ مایا جو ہے یہ غیر منصرف اسم ہے نا سر؟ جی. اس کا مادہ ہے ہا یا اور واو. ٹھیک ہے جی. اور یہ وزن پہ آئے مفعلہ کا. کس کے؟ مفعلہ کے وزن پہ آئے. اور اسم ہے مفعلہ کے وزن پہ آئے تو ہو گیا محیا ان. صحیح ہے. محیا ون. صحیح ہے جی. اور جو اس کی واو ہے وہ الف میں بدل جاتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے محیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد انی اعوذ بک من المأثم والمغرم.
ٹھیک ہے جی. اس کا انالیسس بھی بالکل پہلے والے حصے کی طرح ہوگا جیسے ہم نے پہلے والا کیا تھا. دیکھیں اللہم انی اعوذ بک وہاں تھا من عذاب القبر، یہاں ہے من المأثم والمغرم. تو اس میں یہ عطف معطوف ہو کے من کا حرف جارہ ہو کے متعلق ہو جائے گا، اور پیچھے پورا انا کی اعوذ بک کے ساتھ مل کے خبر بنے گی، اور انی اعوذ بک من المأثم والمغرم یہ پورا جواب ندا ہو جائے گا. بالکل پہلی والے حصے کی طرح، پہلی لائن جو ہے اس کی طرح اس کا انالیسس ہوگا، اور یہاں پہ بس یہ عطف معطوف ہوگا. اور اس کا ترجمہ ہے اے اللہ یقیناً میں تیری پناہ میں آتا ہوں من المأثم گناہوں سے، والمغرمی اور قرض سے، قرض جو ہوتا ہے. تو جناب کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگتے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جائے تو وہ جھوٹ بولتا ہے اور وعدہ خلاف ہو جاتا ہے. فرمایا کہ جب کوئی مقروض ہو جاتا ہے تو جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی وعدہ خلافی کرتا ہے. اس لیے یہ قرض ایک پسندیدہ چیز نہیں ہے، اور اس سے پناہ مانگی گئی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ قرض سے پناہ مانگنا چاہیے. اور انسان جب بولے، جھوٹ بولے، تو جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے کہ جھوٹ کے بارے میں حدیث میں واقع ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار. تو یہ جھوٹ جو ہے نا یہ آگ تک لے کے جا سکتا ہے انسان کو، کیونکہ جھوٹ انسان کو فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور جھوٹ جو ہے انسان کو آگ کی طرف لے جاتا ہے. تو جھوٹ بہت بری چیز ہے، اور یہ قرض جو ہے جب انسان مقروض ہو جاتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، وعدہ خلافی کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جناب یہ بہت عظیم دعا ہے، اور اس سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ بھی ہیں جو ایک اور حدیث میں آئے ہیں. وہ کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. بالکل ملتے جلتے الفاظ. اسی طرح ایک اور حدیث ہم نے پڑھی جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتے سنا. تو یہ دیکھیے جناب جی اس کا سلائڈ کا نمبر لکھ دیں، ساتھ ریفرنس لکھ دیں اگر لکھ سکتے ہیں، مسلم یا جو بخاری سے، تاکہ ریفرنس ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ایک دعا ہے. ایک دعا اور ہم نے پڑھی جو بالکل ملتے جلتے الفاظ ہیں. اس کے علاوہ ایک دعا اور ہے، اور وہ ہم نے پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے ہی پہلے پڑھی ہم نے، بالکل جب ہم کلاسز کا اختتام کر رہے تھے اپنے بیسک کورس کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجیے جو میں نماز میں پڑھا کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. یہ دعا آپ نے کہاں پڑھی تھی؟ یاد ہے آپ کو؟ کس ٹاپک میں پڑھی تھی؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. مطلق مفعول مطلق. مفعول. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے جی. تو اس کا انالیسز آپ وہاں دیکھیے گا پورا. بہت ہی پیاری دعا ہے، یاد کیجیے اور اس کو پڑھا کیجیے اپنی نمازوں میں. بہت پیاری دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی. ٹھیک ہے جناب. اور جو دعا ہے اس کے علاوہ اور ہمیں کیا پتہ چلا جو ہم نے پہلی حدیث مبارکہ پڑھی جس کا ریفرنس 835 ہے بخاری میں، کہ اختیاری ہے انسان کو جو پسند ہو وہ دعا مانگے، چاہے دنیا کے لیے ہو، آخرت کے لیے ہو. جنت مانگے، جہنم سے آزادی مانگے، دنیا میں کوئی حاجت ہے تو وہ مانگے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے اگر جوتی کے تسمے جو ہیں وہ بھی، اس کے لیے بھی دعا مانگنی ہے تو اللہ سے ہی مانگنی چاہیے. کھانے میں اگر نمک
کے لیے دعا مانگنی ہے وہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. یہ معمولی ترین چیزیں ہیں, جوتی کے تسمے اور کھانے میں معمولی ترین چیزیں, اس کے لیے بھی دعا مانگنی ہے تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے. تو انسان کی کوئی حاجت ہے تو مانگے. اور نماز وہ سب سے قریبی مقام ہے اپنے رب سے, صحیح ہے جی. اور نماز میں یہ وہ موقع ہے جہاں انسان جو دعا مانگ سکتا ہے اور جو اس کو پسند ہو. اور سب سے زیادہ پسند انسان کو کون سی دعائیں ہونی چاہیے؟ جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں. اور اس کے بعد جو اس کی حاجت ہے وہ مانگے. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو پتہ ہے ہم لوگ ایک دعا مانگتے ہیں جو بہت کامل دعا ہے دنیا اور آخرت کے حوالے سے, اور وہ قرآن میں ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا بھی مانگنی چاہیے, بہت کامل دعا ہے. اور اس کا بھی ہم انالیسس کر لیتے ہیں. اس کی ایک پکچر لے لیجیے فرحان, ابھی ہم انشاءاللہ اس کا بھی انالیسس کرتے ہیں. جی جی جناب, تو کون سی سورہ مبارکہ میں ہے یہ دعا؟ سورۃ البقرہ میں ہے سر. سورۃ البقرہ میں, ماشاءاللہ. کون سی آیت کے ساتھ ہے؟ آیت جو حج کی آیات ہے نا ان میں, حج کی آیات سے ہے. جی جی گڈ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. بہت آسان ہے, بہت آسان دعا ہے. یعنی اتنی آسان دعا ہے کہ بچوں کو بھی سب سے پہلے یہ دعا یاد کرا دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وفی الآخرۃ حسنہ. جی جناب, کون کرائے گا اس کا انالیسس؟ بہت آسان ہے. جی جناب. کامران جی وہ خاموش ہے آپ اتنے. کامران کو پکڑ لیا آج. اب کوئی والنٹیئر نہیں کرے گا تو پھر دیکھیں کوئی ایسے کوئی ہماری ابھی وہ ہم ایسا نہیں ہے کہ ضروری ہے کسی کے لیے کرانا, لیکن اگر آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کے لیے فائدہ ہوگا. نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی کوئی ضروری نہیں ہے, کسی پہ بائنڈنگ نہیں ہے کہ کرانا ہی ہے. ٹھیک ہے جی, چلیے جی. اور ہم لوگ ساتھ مل کے کرتے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ہی کو کرنا ہے پورا. جی جی سر. جی سر. جی سر. اچھا سر, ویسے تو یہ ربنا اگر ہوتا تو یہ اضافی ہو جاتا کہ اے ہمارے, یا ہمارے رب ہوتا, لیکن یہاں پہ اصل میں یا ایک حرف ندا ہے جو کہ کثرت استعمال کی وجہ سے خف ہو گیا, حذف ہو گیا. صحیح ہے جی. تو یہاں پہ ایک یا ہے جو محذوف ہے, یا حرف ندا محذوف ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ آپ کو پتہ کیسے چلا؟ وہ ربنا پہ جو زبر لگا ہوا ہے اس کی وجہ سے. ماشاءاللہ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے یا جب آتا ہے حرف ندا کسی مرکب اضافی پہ تو مضاف حالت نصب میں چلا جاتا ہے. تو ربنا سے کیا ہو گیا؟ یا ربنا, اور یا حذف ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ ربنا. اور ربنا ہے مرکب اضافی, مضاف اور مضاف الیہ. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہو جائے گا منادا. اب جب منادا آ گیا ہے تو آگے کیا ڈھونڈیں گے آپ؟ جواب منادا. جواب ندا. جواب ندا. آتینا. اچھا آتینا جو ہے نا, آپ دیکھیں اس کا ویسے تو ترجمہ الحمدللہ ہم جانتے ہیں. آپ کو یہ اسم لگ رہا ہے فعل لگ رہا ہے؟ فعل لگ رہا ہے سر. فعل لگ رہا ہے. اور کون سا فعل لگ رہا ہے یہ جس میں دعا مانگی جاتی ہے, مانگنے والا جو ہوتا ہے فعل امر ہے یہ, جس میں دعا مانگی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. جس میں کسی کام کرنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے, ریکویسٹ کی جاتی ہے یا دعا مانگی جاتی ہے, سب فعل امر میں. ٹھیک ہے جی. اس کا مادہ ہے, مادہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کا حمزہ تا اور یا. مادہ کیا ہے اس کا؟ حمزہ تا اور یا. اچھا حمزہ تا اور یا مادہ ہے. اس کو اگر آپ باب افعال پہ ڈال دیں ہمارے
باب افعال کا پہلا پہلا سیگا کیا ہوتا ہے ذرا بتا دیجیے سب کو. افعال یفعل. ٹھیک ہے جی, افعال یفعل. ہاں جی, تو اس کو ذرا آپ باب افعال پہ ڈال دیجیے ہمارے لیے. اوکے, یو ہو جائے گا سر, مضارع میں کر دیکھیں گے سر. ماضی میں بناتے دونوں سیگا بنا لیتے نا. صحیح سر. تایا صحیح ہو گیا جی. صحیح سر. صحیح. ویسے اور پھر کیا بنے گا؟ یؤتیو. ایسے بنے گا جی سر. اچھا یؤتیو تو بنے گا, ٹھیک ہے میں بنا لیتا ہوں یؤتیو. یؤتیو. اچھا اب چینجز کے بعد کیا ہو جائے گا ماضی مضارع کا پہلا پہلا سیگا؟ کون سا ہے اور یؤتی, یہ کون سا غیر صحیح فعل ہے؟ یہ ناقص ہے سر. ناقص تو ہے, ٹھیک ہے, اور بھی ہے کوئی ہے ذرا غور کریں. مثال سر. نہیں مثال کیسے؟ حرف علت تھوڑی ہے کوئی اس میں فاکل میں کی جگہ. مثال میں تو حرف علت واو یا ہو نا. صحیح ہے. یہ محموز ہے, حمزہ ہے نا جناب. محموز. ٹھیک ہے جی, محموز بھی ہے ناقص بھی ہے, تو دو قاعدے لگنے ہیں اس میں, دو قاعدے لگنے ہیں. ٹھیک ہے کامران. ہاں جی, تو محموز کا قاعدہ لگائیے اس میں. محموز کا قاعدہ کیا ہے یاد ہے؟ دو حمزہ آتے ہیں تو ایک حمزہ رہ جائے گا اور حرکت پہلے والے حمزے کی آ جائے گی. ٹھیک ہے, آپ نے بولا صحیح, لیکن اس کو بہتر طریقے سے بتائیے. جی عبدالباسط, ہمیں بتائیے محموز کا قاعدہ کیا ہے؟ محموز کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر دو حمزے جمع ہو جائیں, اگر دو حمزے جمع ہو جائیں اس صورت میں کہ پہلا حرکت والا ہو دوسرا ساکن ہو, تو دونوں حمزوں کو, اچھا تو کیا ہوتا ہے اگر پہلا حرکت والا ہو دوسرا ساکن ہو, تو دوسرا جو ساکن حمزہ ہے اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے پہلے حمزہ کی جو حرکت ہے اس پہ دوست کرتے ہیں. زبر ہے تو الف میں, پیش ہے تو واو میں, زیر ہے تو یا میں. تو یہاں پہ پہلے حمزے پہ کیا حرکت ہے؟ زبر. زبر ہے, تو یہ کس میں بدلے گا؟ الف میں بدلے گا. ٹھیک ہے جی, تو الف میں اگر اس کو میں بدل دوں اور ایسے لکھ دوں تو کیا میں اس کو ایسے نہیں لکھ سکتا؟ الف مکسورہ آ جائے گی. بالکل لکھ سکتے ہیں سر. نہیں الف مکسورہ, کھڑی زبر آ جائے گی. ٹھیک ہے صحیح, تو ایسے لکھ سکتے ہیں ہم اس کو. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو ایسے لکھ دیتے ہیں. اچھا یہ لگ گیا محموز کا قاعدہ. اب لگائیں ناقص کا قاعدہ. کیا ہے ناقص کا قاعدہ, کون سا لگے گا اس میں؟ رول نمبر یا نہیں, یا گر جائے گی. نہیں, یا کیوں گر جائے گی؟ قاعدہ نمبر بتائیے مجھے ناقص کا. قاعدہ نمبر 1 لگے گا. قاعدہ نمبر 1 لگے گا کہ حرف علت متحرک ہے, اس سے قبل فتحہ ہے. صحیح جی, تو کیا ہوتا ہے اگر یا ہو تو الف مکسورہ میں بدل جاتی ہے, واو تو الف میں بدل جاتی ہے, آتا. صحیح جی, تو صیغہ کیا بنا؟ آتا. صحیح جی, اس نے صحیح یا اس نے, ٹھیک ہے, آتا اس نے دیا. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد اس میں کیا تبدیلی ہوگی؟ اس میں کوئی محموز کی تبدیلی ہوگی کیا؟ دو حمزے جمع ہوئے؟ نہیں سر, نہیں ہوگی. دو حمزے جب جمع ہی نہیں ہوئے تو پھر اس میں محموز کی کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. کیا اس میں ناقص کی تبدیلی ہوگی کوئی؟ کون سا رول لگے گا؟ جی سر بالکل ہوگی. کون سی؟ رول نمبر مجھے یاد نہیں ہے لیکن رول یاد ہے. بتائیے. کہ آخر میں جو یا ہے رول نمبر 4 لگے, اس کی حرکت جو ہے وہ ساکن ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کا رول یہ ہے کہ اگر آخر میں یا پہ پیش ہو, اس سے پہلے زیر ہو, تو یا ساکن ہو جاتی ہے. رول نمبر 4 ہے, اور یہ ہو جائے گا یؤتی. ٹھیک ہے, کیا ہو جائے گا؟ یؤتی. اچھا یہ آپ نے ماضی مضارع تو صحیح بنا لیا بالکل. ٹھیک ہے جی, اس نے دیا وہ دیتا ہے یا وہ دے گا. اب ہمیں امر بنانا ہے, امر. ٹھیک ہے جی, کیا بنانا ہے؟ امر. تو امر میں کیا ہوتا ہے, آپ مضارع کو لیتے اور اس سے امر بناتے ہیں, ایسا ہی. جی سر. اچھا, لیکن آپ کو اب یہاں پہ تھوڑا ایک ایڈوانس پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ باب افعال کا امر خاص طریقے سے بنتا ہے. یاد ہے کسی کو؟ صرف باب افعال کے لیے خاص ہے وہ, بس. جی کیا اس کا یا ڈراپ ہو جاتا ہے. نہیں, یا تو ڈراپ نہیں, وہ تو ناقص کا ہے نا. ناقص جب اخف ہوتا ہے تو یا ڈراپ ہو جاتا ہے, وہ ایک الگ شے ہے. صحیح ہے.
ابھی ہم جو پوچھ رہے ہیں وہ یہ پوچھ رہے ہیں فعل امر جو ہے وہ باب افعال کا جب بنتا ہے تو اس میں خاص چیز ہوتی ہے. آئیے جی اس کو ہم ریوائز کرتے ہیں. آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ جتنے بھی مزید فی کے ابواب آپ نے پڑھے تھے اس میں آپ کو جو اضافی الفاظ ہوتے تھے وہ ماضی مضارع میں سیم ملتے تھے. فعل یفعل، تفاعل یتفاعل، تفاعل یتفاعل. صحیح ہو گیا جی؟ فاعل یفاعل، صحیح ہے، سارے سیم آ رہے ہیں، یعنی جو ایڈیشنل حروف ماضی میں وہی مضارع میں. مگر باب افعال میں تو ایسا نہیں ہے، اس میں شروع میں حمزہ ہے، یہاں پہ حمزہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ جو مضارع اصل میں اس میں بھی حمزہ تھا. یہ جو اصلی صیغہ تھا نا وہ تھا یو افعل، اصل میں تھا یو افعلو، افعل یو افعلو. لیکن عرب جو ہے اس کی زبان پہ یہ سہل نہیں تھا تو اس نے اس حمزہ کو حذف کر دیا اور یو فعلو بنا دیا. صحیح ہو گیا. لیکن جب آپ مضارع بنانے، جب آپ اس کا امر بنانے لگیں گے تو یہ حمزہ واپس آ جائے گا، یہ حمزہ واپس آ جائے گا کیونکہ اب آپ کو اس حمزہ کی ضرورت ہے. دیکھیے کیسے آئے گا. اچھا اب اس کو آپ اس مادے کو حمزہ تا یا کو یو افعلو کے وزن پہ ڈالیے امر بنانے کے لیے. کیا بنے گا جناب؟ ہاں جی، امر بنانے کے لیے آپ اس کو یو افعلو، یفعلو آپ مضارع جب بنائیں گے نارمل تو یہی پروسیس ہے، پوری گردان ایسے ہی ہوگی. لیکن جب امر بنائیں گے تو پھر یو افعلو کے وزن پہ ڈالیے. جی کیا ہو جائے گا؟ یو آتی، یو، ٹھیک ہے جی، یو آتی، صحیح ہے جی، یو آتی، یو آتی. اچھا ناقص کا تو پہلی لگا دیں، جو قاعدہ آپ لگا چکے ہیں آلریڈی، یو آتی. صحیح ہو گیا جی. اس کے بعد آپ امر کے لیے چلے گئے حاضر کی صیغہ پہ، تو آتی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب محموز کا قاعدہ بھی لگا دیں، دو حمزہ جمع ہو گئے، محموز کا قاعدہ لگے گا نہیں لگے گا؟ لگے گا سر. کیا بن جائے گا؟ آتی لگ جائے. آتی، تاتی، تو آتی. الف، صحیح، تو آتی، تو آتی. صحیح، تو اپنی جگہ رہے گا تو آتی. اچھا یہاں تک تو صحیح ہو گیا. اب امر بنا دیجیے جی. امر کے سٹیپس کیا ہیں منور صاحب؟ حروف علت ڈراپ ہو جائے گا سر. ٹھیک ہے، حرف علت بعد میں ڈراپ کریں گے، پہلے علامت مظاہر ڈراپ علامت کیجئے. پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے ڈراپ نہیں کریں، آپ بولیں مضارع اخف ہو جائے گا. اور مضارع اخف کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو واحد کا صیغہ ہوتا ہے اس پہ جزم آ جاتی ہے، لیکن یہاں تو پہلے ہی جزم ہے تو کیا ہوگا؟ ڈراپ ہو جائے گا. ڈراپ ہو جائے گا. صحیح ہے جی. اب پڑھنے میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے. تو اس لیے آپ کو یہ حمزہ چاہیے تھا، اس لیے یہ حمزہ واپس لے کے آئے تھے. آتی، صحیح جی. آتی، تو عطا کر، تو دے، آتی. ٹھیک ہے جی. تو فعل امر آتی سمجھ میں آ گیا سب ساتھیوں کو کیسے بنا. تو آتی فعل امر ہو گیا، فعل امر واحد حاضر، واحد واحد مذکر. صحیح جی، واحد مذکر لکھیں گے بس، حاضر کی ضرورت نہیں ہے، فعل امر حاضر کا ہی ہوتا ہے. صحیح ہے، فعل امر واحد مذکر. اس کے بعد نا کیا ہے جناب؟ اب فعل آ گیا ہے تو فعل کا ایک فاعل ہوگا ایک مفعول ہوگا. فاعل کون ہوگا؟ فاعل تو اسی میں ہے، اسی میں کون ہے؟ انتا. 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 ٹھیک ہے جی. اور مفعول نہ ہے. انتا. ٹھیک ہے جی. اور مفعول ہو گیا اس کا نا. ٹھیک ہے جی. تو یہ فعل، فاعل اور مفعول ملے. اچھا جی. ابھی آگے فی الدنیا. فی الدنیا کیا ہے کامران؟ سر یہ حرف جارہ ہے فی، اور آگے اس کا مجرور ہے، مرکب جاری ہو گیا. تو مجرور کیا بنتا ہے؟ یہ متعلق بنتا ہے. متعلق بنتا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلیے. حسنتن. ہاں جی. حسنتن دیکھیں جی، یہ جو آتی نہ ہے نا، ذرا آپ اگر ترجمہ کریں پیچھے سے شروع سے. اے ہمارے رب تو ہمیں عطا کر، تو ہمیں دے، پھر دنیا، دنیا میں حسنہ. ٹھیک ہے جی. تو حسنہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی مفعول ہے. صحیح ہے. تو یہ آتی ایک ایسا فعل ہے جس کے دو مفعول آتے ہیں. ایک مفعول تو ہو گیا ہمیں دے، اور دوسرا ہمیں کیا دے؟ حسنہ.
ٹھیک ہے جی. تو مفعول بہی ثانی ہو گیا ہے, وہ مفعول بہی اول تھا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب یہ فعل فاعل اپنے دونوں مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. اور جملہ فعلیہ کیا ہو گیا ربنا کے لیے؟ جواب ندا ندا ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے سے بھی ملا لیجیے کیونکہ آگے بھی عطف معطوف ہے. وفی الآخرۃ حسنہ. ٹھیک ہے جی. واو عطف ہو گیا. وفی الآخرۃ حسنہ بالکل فی الدنیا حسنات کی طرح ہو گیا. تو یہ بھی پورا معطوف ہو کے فی الدنیا حسنہ کے ساتھ مل کے پورا متعلق بنے گا, مفعول ثانی بنے گا. یہ پورا صحیح ہے جی. سوری مفعول ثانی بول رہا ہوں. یہ پورا متعلق بنے گا فی الآخرۃ حسنہ وفی الدنیا حسنہ, فی الدنیا حسنہ کا. اور یہ پورا متعلق بن کے اس فعل اور فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ ہو کے جواب ندا ہو جائے. صحیح. دیکھیں اس کی ترکیب بہت سادہ ہے. ہم لوگ صرف اس فعل آتی کے لیے جب ہم نے بنایا تو اس میں ایک خاص چیز ہے, یہ باب افعال کے لیے خاص ہے. ٹھیک ہے جی. باب افعال کے لیے خاص ہے کہ باب افعال میں جو حمزہ آتا ہے شروع میں, آپ کو یاد ہوگا کہ جو باب افعال کے علاوہ آپ نے جتنے بھی فعل امر بنائے اس میں جب حمزہ شروع میں آتا ہے تو اس پہ یا تو زیر آتی ہے پیش آتی ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے نا. جب حمزۃ الوصل لگاتے ہیں شروع میں آپ فعل امر بنانے کے لیے تو زیر لگاتے ہیں پیش لگاتے ہیں اس پہ. ایسا ہی ہوتا ہے. ادخل, انصر, اضرب. ٹھیک ہے. لیکن باب افعال وہ ایک خاص باب ہے جس کا امر پہ جو شروع میں حمزہ ہے اس پہ زبر آتی ہے, کیونکہ وہ اس کی اصلی حمزہ ہے جو یہ حمزہ واپس آتا ہے اس کی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ باب افعال کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہو گیا جناب. تو یہاں تک کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ سر ان دونوں کو ہم ملا کے جواب ندا کہیں گے یا جواب ندا 1 اور جواب ندا 2 اس طرح کہیں گے؟ پورا ملا کے جواب ندا. جب عطف معطوف ہو جائے نا تو پھر پورا ملا کے کہتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. جب عطف معطوف ہو جائے, واو آ جائے بیچ میں, تو پھر پورا ملا کے ایک جواب ندا بنے. سر کیونکہ ہم یہ اس کی سلائڈ لیں گے تو میرے خیال ہے جملہ فعلیہ والی لائن آگے تک ایکسٹینڈ کر دینی چاہیے نا. ہاں جی بالکل, اس کی لائن آگے, لیکن یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے نا تو اس کو میں مٹا دیتا ہوں. شکریہ سر. ٹھیک ہے جی. اور یہ یہاں پہ لکھ دیتے ہیں اس کا جو وزن ہے, جس وزن پر میں نے ڈالا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کی ایک سلائڈ لے لیجیے فرحان. سر یہ جو دوبارہ حسنات آیا ہے یہ مفعول بہی نمبر 3 ہوگا یا اس کو ثانی کہیں؟ اس کو جو ہے نا اصل میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ایسا ہوتا ہے نا, جب بالکل سیم ہو تو اس کو پورے کو معطوف کر دیتے ہیں. اس کی بالکل سیم ہے نا تو ہم اس کو معطوف کر دیں گے بس. صحیح ہے جی. پھر اس کی ڈیٹیل آپ مفعول ثانی ہے اس کو نہیں, بس آپ پورا معطوف کر دیں گے اس کو واپس. ٹھیک ہے جی. فرحان ہو گئی اس کی ایک سلائڈ. ہاں جی. آخری حصہ اس دعا کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. بہت آسان ہے. واو عطف ہے.
قی جو ہے قی، یہ آپ کو پتا ہے یہ قرآن پاک کا سب سے مختصر فعل امر ہے، اس کو ہم نے بنایا بھی تھا، تو ہم اس کو لیتے ہیں فعل امر واحد مذکر، نا مفعول ہو گیا اور مفعول اول ہو گیا، اور عذاب النار مضاف اور مضاف الیہ ہو کر مفعول ثانی ہو گیا، اور مفعول فعل اور فاعل، اور اس کا فاعل اس میں موجود ہے انتا، فعل فاعل اور دونوں مفعول مل کے بنے جملہ فعلیہ، اور پورا معطوف ہو گیا پیچھے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب یہ جو قی ہے قی، یہ یاد ہے ہم نے کیسے بنایا تھا؟ یہ فعل امر ہے، اس کا مادہ تھا واو قاف اور یا. صحیح جی، اس کا مادہ تھا واو قاف اور یا، اور آپ کو پتا ہے یہ باب دعوت سے اگر اس کو لے کے آئیں تو یہ مثال بھی ہے اور ناقص بھی ہے، ایسا ہی ہے. اچھا، باب دعوت سے اگر اس کو لے کے آئیں باب دعوت سے تو کیا بنے گا؟ ضربا یضربو سے وقایا 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 یوقیو یوقیو، صحیح، وقایا یوقیو. تو مثال میں ماضی میں تو کوئی تبدیلی نہیں آتی، ناقص میں آتی ہے، رول نمبر 1 لگے گا، جیسے ابھی ہم نے پیچھے ڈسکس کیا، وقع ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. یوقی جو ہے اس میں مثال کی تبدیلی بھی آئے گی اور ناقص کی بھی آئے گی. مثال کی کیا آئے گی؟ ہاں جی، مثال کی تبدیلی ہوتی ہے کہ اگر سے مضارع معروف میں آتی ہے، اگر 3 بابوں سے ہو، حذف ہا وا اور فا، تو کیا ہوتا ہے؟ حرف علت ڈراپ ہو جائے. صحیح. تو یہ مثال کی تبدیلی ہو گئی. اب آئیے ناقص کی طرف. ناقص پر رول نمبر 4 لگے گا، جیسے ابھی کامران اور عبدالباسط نے ہمیں پیچھے بتایا تھا. تو کیا ہو جائے گا؟ یوقی. صحیح جی، یوقی. اچھا، اب یوقی تو ہو گیا. اب یوقی ہو گیا، اب مجھے یہ بتائیے کہ اس یوقی کو اگر آپ نے امر بنانا ہو تو کیا ہو جائے گا؟ تو مضارع علامت مضارع خود کو جائے گا، حاضر سے بنائیں گے تو علامت مضارع کو ڈراپ کر دیں. صحیح. اچھا سوری، مضارع خفیف ہو جائے گا، مضارع اخف ہو جائے گا. اخف یہاں پہ ہو جائے ساکن پہلے ہی ہے تو یا ڈراپ ہو جائے گی، علامت مضارع ڈراپ ہو جائے گی، اور علامت مضارع، اچھا واو تو ڈراپ ہو ہی چکی ہے نا، واو تو پہلے ہی جا چکی ہے مثال. صحیح. تو کیا بچا؟ پی. تو بچا فعل امر. یہ مختصر ترین فعل امر ہے قرآن پاک کا، اور تو بچا ہمیں آگ کے عذاب سے. جی، بہت پیاری دعا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں اس دعا میں. جی جناب، کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ اس کی بھی ایک سلائیڈ لے لیجیے. جی جناب. اس کے بعد ہم جو ہے جب نماز ختم کرتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اس کا گرامیٹیکل انالیسس بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے ہم نے تحیات میں کیا تھا. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، بالکل انہی حصوں کی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو جناب یہ الحمدللہ ہم نے نماز کا گرامیٹیکل انالیسس کیا. اب انشاءاللہ اگلی کلاس سے سورۃ الناس سے شروع کریں گے. کچھ سورۃ الناس کی، سورۃ الفلق کی فضیلت دیکھیں گے حدیث کی روشنی میں، اس کا گرامیٹیکل انالیسس کریں گے انشاءاللہ. تو اب ہم انشاءاللہ منڈے کو اپنی کلاس کریں گے. دعائے قنوت بھی کریں گے. دعائے قنوت ہم کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، دعائے قنوت بھی کر سکتے ہیں. اگر ساتھی چاہیں تو ہم دعائے قنوت پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ سر وہ بھی بہت جامع دعا. ٹھیک ہے جی، ہم دعائے قنوت جو ہے تو اس کا جو ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں انالیسس کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر سورۃ الناس سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے جی، اوکے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک چیز آپ سے پوچھنی